قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تیزی کے ساتھ ہم سے گزر رہا ہے۔ اس کا دوسرا عشرہ گزر رہا ہے، جس کے متعلق پہلے عشرے کے متعلق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النیران، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے اور درمیان کا عشرہ مغفرت کا بخشش کا عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے بارے میں فرمایا وآخرہ عتق من النیران، کہ اس کا آخری عشرہ وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور اس مقدس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس ماہ کے اندر اور ان عشروں کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور بالخصوص جو وبائی بیماری کرونا وائرس پھیلی ہے، اللہ رب العزت اس مقدس ماہ کے وسیلے سے اور ان مبارک دنوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم انسانیت کی اس وبائی بیماری سے حفاظت فرمائے۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی کرنی ہے، جو ضرورت مند لوگ ہوں تو ان کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان حال ہیں جن کو کھانے پینے کی چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہمیں جہاں تک ہو سکے ایسے غریب اور محتاج لوگوں کے گھروں تک ان کی ضرورت کا سامان بھی پہنچانا ہے۔ یہی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں کہ غریبوں کی مدد کی جائے، خاص کر کے ایسی وبائی دور کے اندر، ایسی ضرورت کے وقت کہ جب لوگ کھانے کے لیے ترستے ہوں، پینے کے لیے ترستے ہوں، تو ایسے حالات میں اور ان مقدس ایام میں ایسے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا یقیناً اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے۔ اس لیے تمام حضرات ان مقدس ایام کے اندر ان چیزوں پر دھیان دیں، اور مقدس ایام کے اندر جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو آج جامعہ انوار العلوم کے اندر یہ نشست رکھی ہے، اس کے متعلق استاد ذی وقار حضرت مولانا حافظ عبد المجید صاحب اس متعلق آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ وقت کی آواز کے ساتھ ہم یہاں پر اپنی آواز ملا کر کے عوام تک حاضر ہو رہے ہیں۔ تمام ناظرین اور تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ماہ مقدس کے جو دو عشرے ہم سے رخصت ہونے جا رہے ہیں، اور تیسرا انشاءاللہ 2 دن کے بعد ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کا ہر دن اور ہر رات، ہر گھڑی رحمت سے مستفیض اور مالا مال کرتی ہے اپنے تمام شائقین کو۔ یہ جو ماہ مقدس کا تیسرا اور آخری عشرہ ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کی 21ویں تاریخ کو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کا یوم شہادت بھی ہے، اور اس تعلق سے آپ کی سیرت طیبہ کو عام کیا جائے، تعلیمات جو آپ نے دی ہیں ان کو عوام تک پہنچایا جائے، تاکہ لوگ ان کے اس سیرت طیبہ کو پڑھ کر کے اس پر عمل کر سکیں۔ اسی کے ساتھ میں اس آخری عشرے کے اندر شب قدر کی عظیم شب بھی ہوتی ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں خالق کائنات نے پوری ایک
سورہ مبارکہ کو نازل کیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی کے ساتھ میں اس ماہ کے آخری عشرے کے اندر مساجد کے اندر اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، جو ایک عظیم عبادت ہے اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اعتکاف کا شوق بھی دلوں میں رکھنا چاہیے، مساجد کے اندر بھی جا کر کے اعتکاف کرنا چاہیے، اور پھر اس ماہ کے ہر افطار کے وقت جو ہے بہت سے بے شمار گناہ گاروں کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ جتنے بھی گناہ گار گناہ کی وجہ سے عذاب کے مستحق بنتے ہیں، حقدار بنتے ہیں، اس ماہ مقدس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو اس سے رہائی عطا فرما دیتا ہے۔ اس ماہ کا ہر لمحہ بڑا عظیم قیمتی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے ماہ مقدس کے روزے بھی رکھے اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے ان کو قبول کیا، نماز کے لیے بھی مساجد کے اندر حاضر ہوئے اور نماز تراویح کے اندر بھی شامل رہے، اور بالخصوص وہ نمازی حضرات جن لوگوں نے ماہ مقدس کے اندر تراویح کے اندر قرآن مقدس کو مکمل طور پر سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادت گزار بندوں کو اپنی رحمتوں سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ابھی تک غافل رہے یا مصروف رہے، جو ماہ مقدس کے عظمت کو سمجھ نہیں پائے، مساجد میں نہیں آ پائے، ان سے ہماری التماس اور گزارش ہے کہ پورے سال ہم دنیاوی جھمیلوں میں لگے رہتے ہیں، ان لمحات کی قدر کرتے ہوئے یہ جو ہمارا ایک آخری عشرہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس کے فضائل کو آپ سننے کے لیے مساجد کا رخ کریں، مساجد میں تشریف لائیں اور نمازوں کی پابندی کریں، جتنی بھی تقریبات اس تعلق سے منعقد کی جاتی ہیں اس کا حصہ بنیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ وقت کے اندر جو بیماری کرونا وائرس کی ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، ہر جگہ پریشانی ہے، طرح طرح کی باتیں بھی لوگ اپنے ذہن سے یہاں پر پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی جا رہی ہیں اطباء کی جانب سے یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے، ہم تمام کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں کوئی نئی بات یا خرافاتی بات نہیں بتاتے ہیں، بلکہ پہلی بات صفائی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس تعلق سے قرآن مقدس کی واضح آیت پاک ہے، رب فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے ماسک کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ہمارے منہ سے کبھی کبھی ایسی جو ہے بو نکلتی ہے، بدبو نکلتی ہے، جس سے جراثیم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے آقا نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر رات سونے سے قبل مسواک کیا کرتے تھے، اور جب بیدار ہوتے تھے تب بھی مسواک کرتے تھے، اور ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت میں پڑنا، یہ دشوار میں جانا نہ ہوتا تو میں امت کو تعلیم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے وہ مسواک کرتے۔ تو مسواک کے بڑے فضائل ہیں، فوائد ہیں۔ تو اس طرح سے جب ہمیں جماہی آتی ہے، جس کو آواسی بولتے ہیں، اس میں جو ہے ہمیں حکم ہے، اسلامی تعلیمات میں سے یہ چیز تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے اس جماہی کو روکنا ہے، جس قدر بھی ممکن ہو سکے منہ نہیں کھولنا ہے، اور وہ اگر آپ نہیں روک پائیں گے تو اپنے دانتوں سے اپنے ہونٹ کو دبا کر کے تب روکنا ہے، نہیں اگر منہ کھل جاتا ہے تب بھی جو ہے اپنے الٹے ہاتھ کو منہ پر الٹا کر کے جو ہے رکھیں گے۔ اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزوں کی تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ انسان جب منہ کھولتا ہے تو گھن آتی ہے یا جراثیم پیدا ہو سکتے ہیں یا کسی طرح کی بدبو سے دوسرے انسان پریشان ہوں گے۔ تو اگر یہ ماسک ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں جو ہمیں استعمال میں لانی چاہیے۔ پھر جو سوشل ڈسٹینس، سماجی دوری کے ساتھ میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی فقہاء کرام، ہمارے اجلہ علماء کرام نے جو ہے فتاوی پیش کیے ہیں، دیے ہیں، صادر کیے ہیں کہ نماز ایسے حالات کے اندر دور دور کھڑے ہو کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ بعض جگہ مساجد کے اندر جو ہے ضد بازی کر کے اس پر لوگ اڑ جاتے ہیں کہ اپنے فیصلے سناتے ہیں۔ ہمیں اپنے فیصلے نہیں کرنے ہیں، بلکہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، مفتیان کرام، ان سے رابطہ کرنا ہے۔ تو جو وہ شرعی اصول کے مطابق آپ کو تعلیم دیں گے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جتنا بھی احتیاط ہو سکے مساجد کی صفائی کی جائے،
اور اپنے گھروں کی بھی صفائی کی جائے اور سماجی دوری کا لحاظ گھروں کے اندر بھی رکھا جائے اور تقریبات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ یہ اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم مساجد میں اس سال پورے مہینے کے اندر حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں 2-3 چیزیں اور بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے ماہ رمضان کے اندر عام طور پر بچے آ جاتے ہیں مساجد کے اندر، اچھی بات ہے، بچوں کو روکنا ٹوکنا جھڑکنا نہیں چاہیے، لیکن اس میں ایک پریشانی آتی ہے کہ بعض لوگ جن پر نماز فرض ہے وہ جب مسجد میں آنا چاہتے ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، تو بچوں پر نماز فرض نہیں ہوتی ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں 7 سال کے کم کے، تو ان کو اگر روکا جائے پابند کیا جائے تو جن پر نماز فرض ہے ان کو یہ جگہ مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے افطار کے وقت کے اندر ہم جو ہے کچھ ایسا ماحول بنا دیتے تھے تو اس پہ بھی کافی پابندی کی گئی ہے۔ ساتھ میں اضافی طور پر یہ بات بھی کہوں گا کہ اس ماہ کے اندر خاص کر کے اس آخری عشرے کے اندر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ افطار کے ٹائم کے اندر یا لوگ افطار پارٹی کے اندر جا کر کے بہت سا پیسہ ضائع کر جاتے ہیں، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ پیسہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، حقداروں تک پہنچایا جائے، اور اس میں ایک جو ہے بنیادی کردار ہے وہ ہے مدارس اسلامیہ کا۔ جامعہ انوار کی جانب سے ایز اے ذمہ دار بحیثیت خادم آپ تک یہ بات بطور گزارش پیش کر رہا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنا زکوٰۃ کا جو مال ہے، جو رقم ہے، آپ جو ہے ادارے کے اندر بھی پہنچائیں، تاکہ جو سماج کے غریب خاندانوں کے مالی اعتبار سے کمزور خاندانوں کے طلباء یہاں پر زیر تعلیم ہیں، جن کے تعلیم اچھے انداز کے اندر دی جا رہی ہے، ان کی تعلیم میں، ان کے لنگر میں، ان کے رہائش کے لیے جو ہے آپ کا بھی اس میں تعاون ہو سکے۔ ہم اس موقع پر مشکور بھی ہیں اہل شہر اور گاؤں دیہات کے تمام اپنے ان معاونین کا جو ہر قدم پر اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں۔ جب بھی یہاں پر اجلاس ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں، اس پر جو ہے ہم آواز دیتے ہیں، ہماری آواز کو یہ قبول کر کے تعاون کرتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ حسب سابق آپ کا تعاون ہمیں رہے گا۔ یہ بات بھی واضح ہو کہ زکوٰۃ کا حقدار جو ہے سب سے پہلے اپنے قبیلے کے اندر جو افراد ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے اگر وہ مستحق ہیں، یعنی ماں باپ اور دادا دادی کو چھوڑ کر کے، ایسے اولاد کو چھوڑ کر کے، یعنی جس نسل سے ہم آئے ہیں یا جو نسل ہماری آگے جا رہی ہے اس کو شرعاً زکوٰۃ نہیں دے سکتے، البتہ اپنے قبیلے میں جو دائیں بائیں باقی افراد ہیں اگر وہ حقدار ہیں، مستحق ہیں، تو آپ ترجیحی بنیادوں پر ان کو اس وقت جو ہے یاد کریں۔ اور دوسرا نمبر جو ہے یہ عام مساکین، غربا، یتامہ کا آتا ہے، جس میں عام لوگ جو ہے اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں۔ ہمارا بھی کافی عرصے کا تجربہ ہے کہ جو مدارس کے اندر طلبہ آتے ہیں یہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، بڑے تاجر کا، بڑے افسر کا، بڑے کسی اچھے رئیس کا بچہ ہمارے پاس مدارس میں نہیں آتے ہیں یہ بچے، تو یہ بچے قوم کا سرمایہ بنتے ہیں۔ جب مذہب پر، قوم پر آنچ آتی ہے تو یہ مدارس کے فارغین صف اول میں آ کر کے بے باک اپنے ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر کے وہ جو ہے مقابلہ کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی قرآن مقدس کے اندر سے 26 آیتوں کو نکالنے کا مطالبہ ایک بدبخت انسان نے کیا، انسان اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے دیکھا کہ اس کے علاوہ جو ہے ابھی ایک اور شخص نے نبی رحمت حضور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے کیچڑ اٹھا لی اور بڑے گندے الفاظ استعمال کیے جو ہم اپنے منہ میں لا نہیں سکتے ہیں۔ تو ان تمام ایسے جو انسان نما حیوان ہیں، درندے ہیں، ان لوگوں کے بھی جواب دینے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے جو ہے صف اول میں آنے والے علماء کرام آپ نے اب بھی دیکھا اور پہلے بھی دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوجوان بھی ساتھ میں رہتے ہیں، عوام کے باقی افراد بھی ساتھ میں رہتے ہیں، تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں، لیکن صف اول کے اندر جو علماء کرام ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی حقائق کو سامنے کرنا ہوتا ہے یا قوم پر کوئی زوال کی بات ہو یا مذہب پر کوئی ایسی آنچ آئے تو وہاں پر جو ہے علماء کرام جو ہے سامنے آ کر کے عوام کو جوڑ کر کے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور دلائل سے بات بھی کرتے ہیں۔ مذہب اسلام امن ہی چاہتا ہے اور امن کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شکم سے پیدا ہوئے اس کا نام حضرت آمینہ تھا، تو یعنی کہ آمینہ نے امن کو جنم دیا ہے، اور اللہ کے نبی کے جو ماننے والے ہیں، اسلام کے جو پیروکار ہیں، سب کا یہی پیغام ہے کہ ہم امن سے جئیں اور امن سے جینے دیں۔ البتہ جب کہیں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب مذہب پر کوئی حملہ ہو جائے یا اسلام پر کوئی بات آئے یا بانی اسلام پر کوئی بات آئے، تو ایسے وقت کے اندر جو ہے ہمیں ساری محبتیں پیچھے رکھ کر کے بات کرنی ہوتی ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے
کہ حسب سابق اس ادارے کا خصوصی طور پر تعاون فرمائیں۔ بالعموم جتنے بھی مدارس اہل سنت ہیں، صوفیہ کرام کی جو تعلیمات دینے والے ہیں، چونکہ صوفیہ کرام نے جو تعلیم دی ہے وہ محبت کی، بھائی چارگی کی، امن کی، یہ تعلیم جو ہے ہر جگہ سے نہیں ملتی ہے، تو ایسے تمام مدارس کو جو ہے تعاون کیا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے، اور اس میں یہ جو جامعہ انوارالعلوم ہے یہ مرکزی ادارہ ہے، اس کی بڑی حیثیت ہے، اور ایک ولی کامل حضرت درویش غلام قادر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے اس کو قائم کیا تھا حضرت سائیں میرا بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر۔ تو اس میں ارکان ٹرسٹ یعنی دربار شریف گونتیاں سے بھی اس کا خصوصی طور پر تعاون ہوتا ہے، عوام کا بھی تعاون ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساتھ اور مضبوط رہے اور ہم مل جل کر کے اس کاز کو آگے بڑھائیں، تب جا کے جتنے بھی ہماری تنظیمیں ہیں، جتنے ہمارے انجمنیں ہیں، جتنے ہمارے ائمہ ہیں، علماء ہیں، سب کا اس کے ساتھ میں تعلق ہے، وابستہ ہے، یہ ادارہ ملت کا ہے، تو ہم سب کو چاہیے یہاں پر افراد جو ذمہ دار ہیں ان کے چہرے بدلتے رہیں گے، لیکن یہ مقام، یہ کام، یہ سلسلہ جو ہے بدلنے والا نہیں ہے، اس میں اضافہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی، چونکہ دین کے تحفظ و بقا کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو ہماری التماس ہے کہ کرونا وبا کے پیش نظر یا لاک ڈاؤن کی صورتحال کے پیش نظر جتنے بھی اس ادارے کے معاونین ہیں جو تعاون کرنا چاہتے ہیں، براہ راست جو ہے صبح 9 بجے سے جامعہ انوارالعلوم کا دفتر کھل جاتا ہے، یہاں پر تشریف لا سکتے ہیں، ورنہ بینک اکاؤنٹ جو ہمارا اس اسکرین کے اوپر جو ہے موجود ہے، آپ اپنی رقم اس کے اندر بھی ٹرانسفر کر کے اطلاع دے سکتے ہیں، اور ہمارے ائمہ جن کے پاس میں اس ادارے کے رسید بک ہے ان کے ذریعے سے بھی اپنا تعاون کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ تمام سہولیات نہ ہوں تو آپ ایک کال کر کے ہمیں طلب بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے پاس میں بھی حاضر ہو کر کے اس کا تعاون آپ سے حاصل کریں گے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی قدر کی جائے، جو خواتین ہماری بہنیں ہیں وہ بھی سنیں، نوجوان خاص کر کے، ابھی بھی اس کرونا وبا کی مارا ماری ہے، ہر انسان اس اضطراب کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، اس کے باوجود جو ہے اپنے عمل کو ہم صحیح نہیں کر پاتے ہیں، عقیدے ہمارے صحیح نہیں ہو پاتے ہیں، مساجد کی طرف آ نہیں سکتے ہیں، گھروں کے اندر ہم نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو خوب غور سے دیکھا جائے تاکہ ہم جو ہے دین کے ساتھ میں وابستہ ہو کر کے دنیا کے دن گزاریں۔ تو یہی ہماری جو ہے پیغام ہے۔ اب میں حافظ صاحب سے کہتا ہوں کہ اس تقریب کو مزید بہتر بنانے کے لیے ایک نعت پاک جو ہے سامعین کے پاس پیش فرمائیں، ناظرین کے پاس۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے چمک تجھ سے پاتے
ہیں سب پانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چونکہ یہ بڑا اچھا ماہ مقدس جو ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے، ایک گزارش اور بھی کر دیں، چونکہ جہاں پر ہم اللہ کی بندگی کریں تو وہاں پر ہم اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، اس پر بھی توجہ رکھیں۔ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ ہم ماہ مقدس کے اندر بھی یہ جو وبا کی مارا ماری ہے، اس کی پریشانیاں بھی، اس کے باوجود بھی مسلمان آپس میں دور رہتے ہیں، ذہنی طور پر کٹے بٹے رہتے ہیں، تقسیم ہو کے رہتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، گھروں میں اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں بھائیوں میں، اور یعنی یہاں تک کہ اب یہ اختلافات جو ہے بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب مساجد کے اندر بھی انہوں نے جگہ لے لی ہے، مدارس میں جگہ لے لی ہے، اور اچھی جگہوں پر۔ تو یہ نفس کی شرارت ہے، نفس جو ہے انسان کو بارتا رہتا ہے، تو ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس انسان کو یہ برائی پر بہت زیادہ مائل کرتا ہے، ابھرتا رہتا ہے۔ تو نفس کی تمام باتوں کو چھوڑ دینا ہے، اپنی انانیت کو ختم کر دینا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، معافی مانگنی بھی ہے اور معاف کرنا بھی ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ تو معافی مانگتے ہیں لیکن معافی دینے والے افراد جو اکڑ جاتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، عفو درگزر سے کام کرنا ہے، صبر سے کام کرنا ہے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ روٹنے کا سسٹم بند کیا جائے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے جائیں، حق کس کے کیا ہیں، یعنی پڑوس کے کیا ہیں، والدین کے کیا ہیں، مقتدی امام کے کیا ہیں، اور چھوٹے بڑے کے کیا ہیں، یہاں تک کہ پرندوں درندوں کے جو حقوق بھی ہمیں اسلام نے بتائے ہیں۔ تو ان حقوق کو بھی ادا کیا جائے، اور کہیں پر حق تلفی ہو رہی ہے تو ہم اس سے حق واپس کریں اور معذرت بھی کریں، اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں۔ شرعی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے بھائی کو نہ چھوڑے، بلکہ اس سے رابطہ کرے۔ کہیں پر ایسے ہے کہ چونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ایک انسان روٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جا کر کے اس کو راضی کرنا، اس کو منوانا، اس سے معافی مانگنا، یہ نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا کر جائیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی نجات کا ایک جو ہے نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ اعزاز کی بات ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم کب تک ایک دوسرے سے روٹھے رہیں گے، چھوٹے رہیں گے، چھوڑتے رہیں گے دوسرے کو، بلکہ سارے اختلافات کو مٹا کر کے بالکل سچائی کے ساتھ میں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو ایک دوسرے کے روابط جو مضبوط کرنے چاہیے۔ یہ ہمارا پیغام ہے، اور اسی کے ساتھ میں ہماری نشست آج اختتام پذیر پہنچتی ہے۔ میں وقت کی وقار، وقت کی آواز کا چینل کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے جامع معلوم کے اندر آ کر کے ہماری آواز کو آپ تک پہنچایا۔ مجھے امید ہے کہ اور بھی موقع ادا کریں گے، ماہ رمضان کے اندر ہماری اور بھی نشستیں آپ انشاءاللہ یہاں پر منعقد کی جائیں گی، اور ہماری آواز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، خاص کر تمام کے تمام عالم انسانیت کو کورونا وبا سے محفوظ رکھے۔